اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ 10واں سبق ہے۔ اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ تفسیر اور تعویل کا معنی، تفسیر اور تعویل کا معنی اور تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ قرآن مجید کی تفسیر کن کن ذرائع سے معلوم ہو سکتی ہے۔ یہ دو چیزیں آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ پہلا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کسے کہتے ہیں۔ پہلا معنی تفسیر، پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر کسے کہتے ہیں۔ تفسیر کہتے ہیں کہ کھولنا، واضح کرنا، معنی معقول کو بیان کرنا، یہ لغت کے اندر ہے اس کا معنی۔ تفسیر کا لغت کے اندر معنی کیا ہے؟ واضح کرنا، کھول کر کے بیان کرنا، اور اسی طرح معنی معقول کو کیا کرنا؟ بیان کرنا۔ معنی معقول کو کیا کرنا؟ بیان کرنا۔ اس کے بعد تفسیر کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کے اندر یہ چند چیزیں آتی ہیں جو آپ توجہ سے سن لیں۔ سکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چند چیزیں تفسیر کی اصطلاح کے اندر کون سی ہیں۔ وہ یہ ہے، نمبر 1، الفاظ قرآن کی ادائیگی کے ہے تعویل۔ تعویل کہتے ہیں اصل لغت کے اندر اصل کی جانب لوٹنا، اصل کی جانب لوٹنا۔ امام بغوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اصطلاح کے اندر تعویل کہتے ہیں کہ اس کا ایسا معنی مراد لینا جس کا آیت احتمال رکھتی ہو۔ آسان الفاظ میں آیت اس کا کیا رکھتی ہو؟ احتمال رکھتی ہو۔ ایسا معنی مراد لینا کہ آیت اس کا کیا رکھتی ہو؟ احتمال رکھتی ہو۔ اور وہ جو معنی ہم مراد لے رہے ہیں وہ مضمون کے بھی موافق ہو، سیاق و سباق کے بھی، ما بعد سے اور ما قبل سے بھی مضمون کے سنت یعنی کہ حدیث کے مخالف کوئی چیز نہ ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آگے ہے تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہ دونوں ہم معنی ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں تفسیر کا جو علم ہوتا ہے یہ قطعی طور پر ہوتا ہے، قطعیت کا فائدہ دیتا ہے۔ تعویل جو ہے یہ ظنی طور پر ہوتی ہے، ظنیت کا فائدہ دیتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تفسیر جو ہے یہ آسمانی کتابوں کے علاوہ بھی دیگر کتابوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور تعویل جو ہے یہ صرف اور صرف اس کا لفظ آسمانی کتابوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہم قرآن مجید کی تفسیر کن کن ذرائع سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آج ہم 3 پڑھیں گے ذرائع، ویسے تو 6 ذرائع ہیں، 3 ذرائع ہم پڑھیں گے۔ پہلا ذریعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنا قرآن کے ذریعے سے، قرآن مجید کی تفسیر کرنا قرآن کے ذریعے سے، کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس کی تفسیر کی ضرورت ہے تو وہ قرآن مجید سے ہی کرنا۔ جیسے سورۃ فاتحہ کی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کے اندر دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ کون سی سیدھی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر آپ نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے۔ اب دوسری صورت کے اندر، دوسری آیت کے اندر اس کی تفسیر معلوم ہوتی ہے، وہ اس طرح وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔
اب یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت کی تفسیر اس آیت سے ہو رہی ہے کہ اس کے اندر دعا کی تھی کہ ہمیں جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے ان لوگوں کی راہ پر چلا، ان کی اتباع، ان کی پیروی پر ہمیں لگا۔ وہ 4 لوگ ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اب یہاں سے ویسے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے تقلید بھی اکثر علماء ثابت کرتے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ بھی دوسرے کی کسی مسئلے کے اندر، اچھے مسئلے کے اندر تقلید کر سکتے ہیں، اس کی بات کو ہم مان سکتے ہیں، کیونکہ اس آیت کے اندر ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، تو اللہ رب العزت نے بتلایا ہے کہ بھئی یہ 4 افراد ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے۔ تو یہ ایک آیت کی دوسری آیت سے کیا کرنا؟ تفسیر کرنا، ایک آیت کی دوسری آیت سے تفسیر کرنا، یہ ایک ذرائع ہے۔ دوسرا ذرائع یہ ہے کہ آیت کی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، بلکہ نہیں، دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ تفسیر کرنا آیت کی حدیث مبارکہ سے، تفسیر کرنا آیت کی حدیث مبارکہ سے، جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا ہے، آپ بات کو واضح کر کے کھول کر کے ان لوگوں کو بتلا دیجئے جو ہم نے ان کی طرف قرآن کو کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے۔ مثال اس کی یہ ہے جیسے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا حساب کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، کل قیامت کے دن جس کا حساب لیا گیا وہ مارا گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رب العزت تو قرآن میں فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا حساب لیا گیا آسان حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آیت ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ محض جس کی پیشی ہوئی، محض جو پیش ہوا، اور جو میں نے جو بات کہی ہے کہ جس کا حساب لیا گیا وہ مارا گیا، اس سے مراد وہ بندہ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے یہ پوچھ لیا کہ یہ کام ایسے کیوں کیا تھا، یہ کام ایسے کیوں کیا تھا۔ اب اس آیت کی تفسیر کس سے کی جا رہی ہے؟ حدیث مبارکہ سے کی جا رہی ہے۔ 2 ذریعے ہو گئے۔ تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ آیت کی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال سے کی جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال سے کی جائے کہ ایک آیت ہے اس کی تفسیر کس کے ساتھ کی جائے؟ کس سے کی جائے جی؟ ہاں جی، اقوال صحابہ سے کی جائے۔ امام ابو عبد الرحمن بن عبداللہ بن حبیب ربیہ سلمی الکوفی المکری متوفہ 74 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں سے قرآن مجید کی تعلیم لی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم لی تھی، اور فرمایا جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ وہ 10 آیتیں سیکھتے تھے اور اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان آیتوں کی علمی اور عملی اعتبار سے ان آیتوں کو نہیں سیکھ لیتے تھے، اس وقت تک آگے وہ نہیں بڑھتے تھے۔ جیسے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین بند تھے، اللہ رب العزت نے ان کو کیا کر دیا؟ کھول دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو کیا کر دیا؟ کھول دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا کہ اس آیت کی تفسیر بتلا دو، تو میں نے اس کو کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیے اور جا کر کے ان سے اس کی تفسیر معلوم کر لیجیے۔ تو وہ آدمی اور فرمایا کہ جو تفسیر وہ بتلائیں تو وہ مجھے بھی آگاہ کر دینا۔
تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آدمی گیا اور جا کر کے اس آیت کے بارے میں تفسیر پوچھی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین پہلے خشک تھے، زمین خشک تھی، آسمان سے بارش نہیں برستی تھی، زمین سے پھل اور پھول نہیں نکلتے تھے۔ تو اللہ پھٹن سے مراد یہ ہے کہ آسمان سے اللہ رب العزت نے بارش برسائی اور زمین سے پھل اور پھول اور گندم اور اناج اگایا۔ تو یہ مراد ہے کہ آسمان اور زمین بند تھے، اللہ رب العزت نے اس کو کیا کر دیا، کھول دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب آ کر کے بتلایا اس آدمی نے، تو انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفسیر کا علم عطا کیا ہے۔ تو یہ تھے تفسیر حاصل کرنے کے ذرائع جن سے قرآن مجید کی تفسیر کی جائے گی۔ باقی تین جو ہیں وہ کل انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے تین یہ تھے: قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے، قرآن کی تفسیر کس کے ذریعے سے، اقوال صحابہ کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔